اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما فہیما۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج آن لائن کلاسز کے سلسلے میں جو لیکچرز چل رہے ہیں اس کے سلسلے کا یہ میرا چھٹا لیکچر ہے۔ عزیز طالبات، اس میں ہم اسلامی تشخص میں موجود جو ٹاپک ہے جہاد، اس پہ آج بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم آج تفصیلی بات کرنے کے بعد آخر میں امتحانی نقطہ نظر سے بھی اس کے سوالات اور جوابات کی آپ کو اس کے حوالے سے بھی بریف کریں گے کہ کس طریقے سے سوالات جو ہیں وہ ہمارے ایگزام میں آ سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم اپنے اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ تو جہاد کے لغوی معنی، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جہاد کے لغوی معنی کیا ہیں۔ جہاد جہد سے نکلا ہے، لفظ جہد سے بنا ہے، اور اس کے معنی کوشش کرنے کے ہیں، سعی کرنے کے ہیں اور مشقت کے ہیں۔ جہاد کے معنی یعنی اپنی ایسی کوشش اور ایسا معاملہ، ایسی سخت سعی کہ یہ کسی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور توانائی کو صرف کر دی جائے، ٹھیک ہے، کسی بھی ایسے کام میں جس کے لیے ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہو اور اس کو اچیو کرنا ہو، اس میں اپنی تمام کوشش، جس طرح ایک انسان جو ہے وہ اپنا ایک گول مقرر کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو مجھے اچیو کرنا ہے، تو جہاد بھی ایک ایسی کوشش اور ایسی سعی کا نام ہے کہ جس میں ہم نے اپنی تمام تر انسانی صلاحیتوں کو برقرار لانا ہے۔ وہ دماغی بھی ہوتی ہیں اور جسمانی بھی، اور وہ مالی بھی ہوتی ہیں، جتنے ذریعے ہیں اس کے پاس، ایک انسان کے پاس، وہ سب کو برقرار لاتا ہے۔ تو یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اور اصطلاح میں کیا معنی ہیں کہ اصطلاح میں جہاد کے معنی ایسی کوشش و سعی کے ہیں کہ جس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور حمایت و مدافعت کرنا ہے، جس کا مقصد ذاتی خواہش اور سکون نہ ہو بلکہ خالص نیت کیا ہو کہ رضا الہی کی خوشنودی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہوں، ان کے اس چیز کا مقصد ہمارے دل میں پوشیدہ ہوگا، تو ہمارے کام میں بہت زیادہ خلوص کے ساتھ اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے جب محبت اور اس کو خوش کرنے کا ایک ایسا ہمارے دل میں ایسی تمنا ہو چکی ہوگی، تو اس کام کی اور اس میں کی جانے والی کوشش، توانائی، قوت، اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ تو اصطلاح میں ایک ایسی کوشش جو اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کیا جائے اور اس کے لیے لڑا جائے، وہ جہاد کہلاتا ہے اصطلاح میں۔ تو ثابت ہوا کہ جہاد کا معنی ایسی کوشش کے ہیں جو دین کی حفاظت و فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ میں پچھلے لیکچر میں، جس میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمہ طیبہ پر ایمان رکھنے کا مطلب بتاتی رہی ہوں، کہ ہم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جب ہم نے یہ اقرار کر لیا زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، تو پھر ایک مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں، یعنی تمام معاملات جو ہم کر رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمام، اور جو بھی ہماری سمجھ ہے اس کے مطابق عقل اور شعور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے کہ ہم اس کے اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اتباع کریں، پیروی کریں، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی طاغوتی قوت آ کر اقتدار اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنی حکومت اور قانون نافذ کرنا چاہے، تو مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے اور اس سے لڑے اور اس کو شکست دے۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہمارے پاس جو ہے جہاد کا کھلا مفہوم ہے اور تعریف ہے جو ہم نے بیان کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد کے متعلق کیا فرما رہے ہیں کہ جہاد کیا ہے۔ تو جناب، جہاد کے متعلق کوئی قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 39 یعنی 39 دفعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جہاد کیا ہے۔ ان 39 آیتس کو تو میں آپ کو اس وقت یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر سکتی، لیکن کوشش کروں گی کچھ چند آیت آپ کے سامنے رکھوں
جو خالص جہاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمان کی ہیں اور قرآن میں بتایا ہے کہ فلما کتب علیہم القتال، ٹھیک ہے، چوتھے پارے میں کی 77 آیت ہے یہ، کہ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، پھر ایک جگہ اور ارشاد کیا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اس امید پر کہ فلاح پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10ویں پارے میں 41 آیت میں کہ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے۔ پھر سورہ حج میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ آپ کو جو ہے قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ قرآنی آیت آپ کو بتائیں، اور پھر آپ کو بتاؤں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا باتیں بتائی گئیں جہاد کے لیے، اور کس طرح سے جہاد کرنے کی فضیلت اور اس کے احکام اللہ کے نبی نے بھی جو ہے بتائیں، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول دین کی خاطر جہاد کی فضیلتوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جہاد کے بعد جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر جہاد کیا، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حوالہ یہ کہ جامع ترمذی کی جلد نمبر 1 میں اور 1581 اس کی حدیث نمبر ہے، کہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر جہاد کیا جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دھویا جاتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو چکی۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شہادت ہر چیز کا کفارہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہر اس چیز کا کفارہ بن جاتا ہے سوائے قرض کے، یعنی کہ انسان کی ہر چیز کا کفارہ بن جاتا ہے سوائے قرض کے، قرض تو ظاہر ہے کہ معاف نہیں جب تک کہ اس کو ادا نہ کی جائے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جیسا کہ بتایا میں نے آپ کو پہلے بھی کہ اتنی دیر جہاد کیا کہ جتنی دیر اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شہادت کا فوری اجر کیا ہے۔ شہادت کا فوری اجر کے لیے جامع ترمذی کی جلد اول میں ہی 1586 جو ہے یہ حدیث نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کی بخشش ہو جاتی ہے اور وہ اپنا جنتی ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اور شہادت کی لذت بخاری میں، صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں 260 حدیث نمبر ہے، جس میں کہ شہادت کی لذت کے بارے میں فرمایا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ یہ خواہش نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی طرف لوٹ جائے، اور اس کے لیے کہ وہ سب کچھ جو زمین پر ہے سوائے اس شہید کے کہ وہ دنیا کی طرف لوٹے، اور لوٹنے میں 10 مرتبہ شہادت پانے کی خواہش کرے کہ وہ دنیا کی طرف 10 دفعہ لوٹ جائے، 10 دفعہ اس کی خواہش ہوگی کہ دنیا کی طرف چلا جائے، وہ صرف اس کرامت کی سبب جس کا وہ مشاہدہ کر چکا ہوگا۔ یعنی کہ شہید کو جو ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں بیان کیا کہ وہ اپنا جنتی ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب ایک شہید اور شہادت پانے والا ایک جس کی موت اتنی قریب ہے اور وہ مرتے وقت اگر جنت کو دیکھ لیتا ہے کہ میرا یہ ٹھکانہ ہے، تو کیوں نہ وہ بار بار اللہ کے نام پر قربان ہو جانا چاہے گا۔ سبحان اللہ، کیا بہترین حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی۔ اور پھر اس حدیث سے تو ہم، اس قرآنی آیات سے تو ہم جو ہیں وہ بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ شہید کو مردہ کہنے کی جہاں پہ ممانعت آئی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اے لوگوں، ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ کہو، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ حدیث روایت ہے ان سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنگ احد کے 46 سال بعد حضرت عمر بن جموع، حضرت عبداللہ بن جبیر کی قبر، دونوں ایک ہی قبر میں مدفون تھے، سیلاب کی وجہ سے کھل گئی، تو ان کی اجساد طاہرہ یوں تر و تازہ اور شگفتہ اور شاداب پائے گئے جیسے کل ہی انہیں دفن کیا گیا ہو۔ مطلب ماشاءاللہ کیا بات ہے کہ جیسے کل ہی انہیں دفن کیا ہوگا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور بارہا کتنے ہی ایسے شہدائے کرام کی قبر
کھلنے کا واقعہ سامنے آیا اور دیکھا گیا کہ ان کے جسم مبارک جو ہیں وہ اسی انداز سے تر و تازہ ہیں جیسے ابھی ہی کی بات ہو اور یہ ابھی شہید ہوئے ہوں. کسی کے تازہ خون کو لگے دیکھا گیا، کسی کا کفن اتنا صاف دیکھا گیا. تو یہ ہے جہاد میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی فضیلت جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. عزیز طلبہ و طالبات، آج یہ کوشش کی گئی ہے کہ جہاد کی تعریف اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی ایکسپلینیشن بیان کی جا سکے. وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہیں وہ اس کی اقسام کو بھی ڈسکس کریں گے. اب میں ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ کو ایگزام کے نقطہ نظر کے حوالے سے کچھ چیزیں گائیڈ کر دوں کہ کس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں، کیا چیز اس میں سے آ سکتی ہے. تو یہ جو ٹاپک ہے جہاد، یہ تینوں کیٹیگریز میں شامل ہو جاتے ہیں. نمبر 1 تو MCQs میں اس میں سے چھوٹے MCQs بھی آ جاتے ہیں کہ جہاد کا لغوی معنی ڈیش ہے، اور پھر آپشن میں آ جائے گا صحیح، کوشش، یا اور 2-4 آپ کو اور ملا کے دی جائیں گے، آپ کو چوز کرنا ہوگا. پھر آپ دوسری کیٹیگری پہ آ جائیں شارٹ کویسچن آنسر میں، تو اس میں بہت سے سوالات بن سکتے ہیں. نمبر 1 جہاد کے لغوی و اصطلاحی معنی بیان کریں. کبھی وہ آپ سے پوچھ لیں گے کہ جہاد کے متعلق کوئی قرآنی آیت تحریر کر دیجیے. کبھی تو آپ کے پاس سوال آ جائے گا کہ جہاد کے متعلق فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں. پھر وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی اقسام کتنی ہیں، کوئی سی 3 اقسام تحریر کر دیجیے. پھر یہ سوال تو اکثر و بیشتر آتا ہے کہ جہاد اکبر کون سا جہاد ہے، یعنی جہاد بن نفس. انڈرسٹینڈ؟ جہاد بن نفس جو ہے وہ جہاد اکبر ہوتا ہے. اور پھر آپ کو کوئی ایک قسم نکال کے دے دیں گے کبھی کہ جہاد بالمال تحریر کریں یا جہاد بالسیف تحریر کریں. تو اسی طرح جہاد کی جتنی اقسام ہیں اس میں سے کوئی سا بھی ایک آپ کو ٹاپک دیا جا سکتا ہے کہ اس پر کوئی 2-3 لائن آپ ایکسپلین کریں یا آیت تحریر کریں یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں. تو پھر ہم نیکسٹ کیٹیگری کی طرف آتے ہیں، اپنے حصہ جیم کی طرف، جس میں کہ لانگ کویسچن آنسر کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ بھرپور اور لانگ کویسچن کی صورت میں بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے کہ جہاد کے متعلق آپ بیان کریں، معنی و مفہوم تحریر کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاد کی معنی اور اہمیت بیان کریں، اس کی فضیلت بیان کریں. تو یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس مختصر لیکچر میں، جو میری کوشش تھی کہ میں کچھ آپ کو ہنٹس دے سکوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آپ کو سمجھ عطا کرے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو مزید بہترین طریقے سے اپنے پیپر میں اگر آ جاتا ہے تو ایکسپلین کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کی اقسام پر بحث کریں گے کہ جہاد کی اقسام کیا کیا ہیں اور کس طریقے سے اس میں کن کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی، اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیراً وکثیراً.